اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام آج کے نالم میں ہوں مصباح اللہ صابر، آپ کے سوالات اور ان کے جوابات کے ساتھ۔ آج کے پروگرام میں جو سوالات ہمیں موصول ہوئے ہیں وہ رمضان المبارک کے حوالے سے ہیں۔ رمضان المبارک کے حوالے سے جو پہلا سوال ہمیں موصول ہوا وہ یہ ہے کہ کیا بے پردہ خواتین کو روزے کی حالت میں دیکھنے کا کوئی مخصوص عذاب ہے؟ یہ جو سوال ہے یہ عذاب کے حوالے سے پوچھا گیا اور رمضان کے مہینے کے حوالے سے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جو احکام ہمیں عطا فرمائے ہیں، سورہ احزاب سورہ نور کے اندر اگر ہم اس سے پڑھیں گے تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے پردے کا حکم دیا مسلمان خواتین کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت طیبہ سے ہمیں یہ تعلیم دی ہے، پردے کے حوالے سے احکام ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ تو جو بالغ مسلمان عورت ہے اس کے اوپر یہ فرض ہے کہ وہ غیر محرم جو لوگ ہیں ان کے سامنے نہ آئے، ان سے پردہ کریں، اور جو محرم ہیں ان کے حوالے سے بھی کچھ شرائط اور کچھ ضابطے اسلام نے ذکر فرمائے ہیں۔ چاہے رمضان کا مہینہ ہو یا رمضان سے ہٹ کر کوئی عام دن ہو، دونوں صورتوں میں یہ جو عمل ہے کہ بے پردہ خواتین کو دیکھنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرمایا ہے۔ تمام مسلمانوں کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس سے روکیں۔ البتہ ایسی کوئی صورت ہو سکتی ہے کہ کسی خاتون کی طرف نگاہ اڑ جائے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ پہلی نگاہ کے حوالے سے گرفت نہیں ہے، لیکن اگر ایک نگاہ اٹھنے کے بعد دوبارہ بار بار نگاہ اٹھائی جائے اور تاکا جائے، دیکھا جائے، تو یہ شریعت نے منع کیا ہے۔ اور یہ جو نگاہ اول کی بات ہے یہ بھی اتفاقی ہے کہ اتفاقاً اگر کسی کی نگاہ کسی عورت پر، بے پردہ عورت ہے، پڑتی ہے تو دوبارہ جو ہے ارادتاً وہ اس پر نگاہ نہ ڈالیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے ایمان خراب ہوتا ہے، ایمانی کیفیات میں تبدیلی پیدا ہوتی ہے، اور انسان جو ہے وہ شیطان کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ جو رحمانی ہوتا ہے، جو رحمان کا بندہ ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو دور رکھتا ہے، اس سے اپنی نگاہوں کو محفوظ رکھتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کا حکم بھی ہے قرآن مجید کے اندر نگاہوں کی حفاظت، شرمگاہوں کی حفاظت۔ اسی طرح دوسری بات یہ ہے کہ رمضان المبارک میں اگر یہ عمل ہوتا ہے تو اس کا گناہ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ رمضان کا مہینہ ہے، روزے کی حالت ہے، اور رمضان کے مہینے کے تقدس ہے، یہ ساری چیز بھی اگر اس کو شامل ہو جائے اور اسے پامال کیا جائے تو ظاہر ہے کہ اس گناہ میں شدت پیدا ہو جاتی ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ خواتین، یہاں جو سوال کیا گیا کہ بے پردہ خواتین کو دیکھنا، تو بے پردہ خواتین اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سے منع فرمایا ہے بے پردگی سے۔ تو خواتین کو بے پردہ نہیں ہونا چاہیے، انہیں حجاب لینا چاہیے، انہیں برقع پہننا چاہیے، اور جو بھی طریقہ معاشرے کے اندر رائج ہے، جو عرف ہے، اس کے مطابق پردہ کرنا یہ مسلمان خواتین کے اوپر لازم ہے شرعاً۔ لہذا مسلمان خواتین کو چاہیے کہ وہ بے پردگی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ ان کی بے پردگی کا جو گناہ ہے وہ اتنا شدید ہے کہ وہ خود بھی اس کا شکار ہوتی ہیں، اور دوسرے مسلمان لوگ جو ہے وہ بھی اس کے شکار ہوتے ہیں۔ لہذا وہ خود بھی گناہ کر رہی ہے اور دوسروں سے بھی گناہ کروا رہی ہے۔ یہ جو عمل ہے مسلمان خواتین کو اس پر عمل کرنا چاہیے کہ وہ پردہ دار ہو، وہ اپنے آپ کو غیر محرم لوگوں کے سامنے اس طرح بے پردہ لانے والی نہ ہو۔ محسنات کا جو تعارف ہے، جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، مفسرین نے جس کی تعریف کی ہے اس میں یہ بھی شامل ہے کہ پاک دامن عورت کی صفت یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بے پردگی سے محفوظ رکھتی ہے، اس سے بچاتی ہیں۔ قرآن مجید میں حکم ہے کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، گھروں میں ٹکنے کا حکم ہے، جاہلیت کی جو طور طریقے ہیں اس سے اپنے آپ کو بچانے کا، اس سے بچنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم عطا فرمایا ہے۔ ہمارے معاشرے میں اس وقت بے پردگی بہت زیادہ عام ہو گئی ہے، اور یہاں پر ہر دوسرا گھر اس سے متاثر ہے۔ جو لوگ ان بے پردہ خواتین سے کوئی قریبی رشتہ یا خونی رشتہ رکھتے ہیں، ان میں سے بعض تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو ان کے بے پردگی پر راضی رہتے ہیں اور ان کو اس سے کوئی پریشانی اور کوئی تکلیف نہیں ہے، لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے اس طرح کے قریبی اور خونی جو عزیز ہیں ان کی بے پردگی پر کڑتے ہیں، ان پر جو ہے وہ دکھی رہتے ہیں،
ترغیب بھی دیتے ہیں، ترہیب بھی دیتے ہیں، سمجھاتے بھی ہیں، تعلیم بھی دیتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ میں وہ یہ جو ایمانی غیرت ہے اس کا اظہار بھی ہو رہا ہوتا ہے کہ اس پر جو ہے تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ شرعاً یہ چیز جائز نہیں ہے کہ بے پردگی اختیار کی جائے، لہذا اگر بے پردگی کرنے والی عورت جو ہے وہ اس عمل کو جو ہے پیش کرتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو بے پردہ کر رہی ہے، تو جہاں دوسروں کے لیے، مردوں کے لیے گناہ کا یا عذاب کا یا کوئی وعید ہے سنائی گئی ہے، اسی طرح وہ خاتون بھی، وہ عورت بھی کہ جو بے پردگی کی بنیاد بن رہی ہے اور اس کا ذریعہ بن رہی ہے، اس کے لیے بھی جو وعید موجود ہے، اس کو بھی گناہ گار قرار دیا گیا ہے۔ لہذا دونوں طرف کے لوگوں کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ بے پردگی سے بھی محفوظ رہا جائے۔ اسی بے پردگی کے نتیجے میں اخلاقی برائیاں پیدا ہوتی ہے، معاشرتی جو فساد ہے وہ پیدا ہوتا ہے۔ تو معاشرتی فساد اور اخلاقی برائیوں سے بچنے کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام ہیں، ان احکام کو جو ہے فالو کیا جائے اور اس پر عمل کیا جائے۔ اسی طرح رمضان کے روزے کے حوالے سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ اگر کوئی روزہ رکھا ہوا ہے لیکن دن میں بھول جائے اور بھول کر کوئی چیز کھا لے یا پی لے، تو ایسے آدمی کے روزے کی کا کیا حکم ہے؟ رمضان کے اندر کوئی بھول کے اگر کچھ کھاتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس حوالے سے جو ارشاد فرمایا اس کے مفہوم میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ ایسا شخص کہ جو بھول کے کھا پی لے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے گرفت نہیں رکھی اس کے اوپر، اس کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ اپنے روزے کو برقرار رکھے، اور یہ جو ہے یہ در حقیقت ایک مہمان نوازی ہے اس شخص کے حق میں کہ جو روزہ دار ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو بھلا دیا اور اس نے کھا لیا پی لیا۔ یہ جو بھول کر کھانا پینا ہے، اس میں پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر ایک آدمی سے بھول ہو گئی اور اس نے کچھ کھا پی لیا، اس کے بعد اس کو یاد آ گیا، فوراً یاد آیا یا کچھ دیر بعد یاد آیا، دونوں صورتوں میں اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ مغرب تک اذان مغرب تک اپنے روزے کو برقرار رکھے گا، کوئی چیز کھائے گا پیے گا نہیں، اس سے اس کا روزہ فاسد نہیں ہوا، روزہ نہیں ٹوٹا، اس لیے اس کا روزہ جو ہے شمار کیا جائے گا، نہ اس کے اوپر کوئی کفارہ ہے نہ اس کے اوپر کوئی قضا ہوگی۔ بعض لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ اس سے اب روزہ ٹوٹ گیا تو بس وہ اس کو کنٹینیو کر دیتے ہیں اور روزہ جو در حقیقت ان کا فاسد نہیں ہوا ہوتا وہ فاسد ہو جاتا ہے۔ لہذا اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر کسی نے بھول کر کھا پی لیا تو اس کا روزہ جو ہے وہ فاسد نہیں ہوتا، روزہ اپنی جگہ موجود ہوتا ہے، اس آدمی کو پھر مزید کھانا پینا نہیں چاہیے۔ ایک چیز یہ دیکھنے میں بھی آتی ہے کہ ایک آدمی کچھ کھا رہا ہے اور کھاتے وقت جو ہے اس کو یاد آیا، تو جو چیز اس کے منہ میں ہے وہ اگر اس نے نگل لیا تو پھر اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا، لیکن اگر اس نے نہیں نکلا، یاد آنے کے بعد اس نے فوراً اسے تھوک دیا تو اس کا روزہ محفوظ رہے گا۔ اور اس میں بہتر صورت یہی ہے کہ اگر کھانے کے دوران یاد آئے تو جو حلق سے نیچے جا چکا ہے وہ اس کے اوپر کوئی گرفت نہیں ہے، اور جو ابھی حلق میں نہیں گیا منہ میں موجود ہے اس کو تھوک دینا چاہیے، اور کلی بھی کر سکتے ہیں، کلی کی بھی اجازت ہے، لیکن ایسی کلی نہ ہو کہ آپ کے حلق تک جو ہے پانی پہنچ جائے۔ آج کے پروگرام میں یہ دو سوالات تھے جو شامل کیے گئے، اس کے جوابات آپ کے سامنے پیش کر دیے گئے۔ دیکھتے رہیے گا آج کے عالم مصباح اللہ صابر کے ساتھ۔ اللہ اللہ اللہ